اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، اب جو آنے والی ہے دیکھو کتنی بڑی قربانی کر کے آ رہی ہے۔ گھر، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں، شہر، ماحول، ہر چیز چھوڑ کر تمہارے لیے وہ آئی ہے۔ تم آتے ہی اس کو کڑھائی میں ڈال دو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آنے والی کو سسرا اس کو ڈانٹ رہا ہے، ساس اس کو ڈانٹ رہی ہے، نندیں اس کو ڈانٹ رہی ہیں، دیوریں اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور خادم اس کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، گھر میں اس کو دل ہی نہیں لگتا۔ سب ہونے کے باوجود بھی وہ اکیلاپن محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کی بات کوئی سننا پسند نہیں کرتا، ہر کوئی اس کو ڈانٹنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے آئی، جب ساس سسر کی باتیں وہ اپنے شوہر کو سناتی ہیں تو خاوند اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیور نند کے بارے میں کچھ بولنا چاہتی ہے تو خاوند جلال ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ اپنا دکھڑا کس کے ساتھ بانٹے؟ اس کی دکھ بھری باتوں کو اگر خاوند نہیں سنتا تو کون سنتا ہے؟ آنے والی تو ایک عذاب میں پھنس جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین کہتا ہے لڑکا بھی گھر چھوڑے اور لڑکی بھی گھر چھوڑے اور اپنا الگ گھر بسائے تاکہ دونوں کے مسائل ختم ہوں۔ اب وہ بیچاری جب جاتی ہے تو گھر کے خدمت کی ساری ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے۔ ساس کا بھی کرے، سسر کا بھی کرے، خاوند کا بھی کرے، خاوند کے بہنوں کا بھی کرے، خاوند کے بھائیوں کا بھی کرے۔ گھر میں جھاڑو بھی لگائے، برتن بھی صاف کرے، کپڑے بھی صاف کرے، ساری ذمہ داری اس پر ہو جاتی ہے۔ اپنی بیویوں پر زیادتی نہ کرو۔ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خاوند اور بیوی، وہ جنت کا حسین ترین رشتہ ہے خاوند اور بیوی۔ ماں باپ کے لیے چند آیا، بھائی بھائی کے لیے چند آیا، بھائی بہن کے لیے چند آیا، لیکن میاں اور بیوی کے لیے بے حساب کتابوں میں آیتیں ہیں۔ قرآن میں میاں بیوی کے لیے بے شمار آیتیں ہیں۔ بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، تمہاری بیوی تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی قسم، تمہاری بیوی پر تمہاری ماں کا کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بیوی پر تمہارے باپ کا کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بیوی پر تمہاری بہن کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہو ساس کی سیوا کرے، شریعت نے کوئی حق نہیں بنایا۔ بہو سسرے کی سیوا کرے، شریعت کوئی حق نہیں بنایا۔ بہو خاوند کے بہنوں کا دیکھ بھال کرے، شریعت کوئی حق نہیں بنایا۔ میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے۔ کسی کی بیٹی کو میں لے کے آیا ہوں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ میرے بچوں کی ماں بنے، میرے بچوں کی تربیت کرے۔ وہ باورچی خانے کے لیے نہیں آتی، وہ جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساس سسرے کی خدمت نہ کرو، ضرور کریں، لیکن ان پر زیادتی نہ کریں۔ لیکن میں سسرال والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس پر حق نہ جتاؤ، کیونکہ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو۔ میرے نبی میں آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا، بہن بھائی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا، دادا دادی نانا نانی کا نہیں بتایا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری خطبے میں صرف بیویوں کا حق بتایا۔ اپنے بیویوں سے محبت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بار خاوندوں کی غلطی ہوتی ہے، کچھ ظالم عورتیں بھی ہوتی ہیں، زیادتی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ آج کے ہر گھروں میں رابعہ بصری جیسی عورتیں نہیں ہیں، عورتوں سے بھی زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن میں جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے کہتا ہوں، کئی عورتوں نے اپنا خود گھر برباد کر دیے، ان کی شادی ہونے کے بعد جب
لڑکی ماں باپ کے گھر آتی ہے، کچھ لڑکیاں ایسی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، تو وہ سسرال کے یہاں جانا پسند نہیں کرتی کیونکہ کام کی وجہ سے۔ عورتوں سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، جو عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لڑائی کے شکل میں لے جاتی ہیں، ان عورتوں کو میں یہ کہتا ہوں، عورت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تب تک اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو۔ اگر تمہارا خاوند اس کے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے راضی ہوتا ہے تو تم ان کی خدمت کرنا، کیونکہ وہ بھی تمہارے ماں باپ جیسے ہیں۔ کہ 90% لڑکیوں پر ظلم ہوتا ہے سسرال کے یہاں سے، لیکن 90% خاوند اور سسرال کا ظلم ہے۔ خاوند خود اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، انہوں نے بیویوں سے کیا سلوک کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، جب آپ کا لباس پھٹ جاتا تو آپ خود سیتے تھے، جب آپ کی جوتی پھٹتی ہے تو آپ خود بیٹھ کے سیتے ہیں، بیوی کو حکم نہیں دیتے کہ میری جوتی پھٹ گئی۔ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی زندگی ہے۔ آج نوجوانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، لیکن ان کے زندگی میں کا ایک بھی عمل نہیں کرتے۔ اگر تم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہارا حق یہ بھی بنتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر تم عمل کرو۔ شریعت میں ہر چیز کی ترتیب ہے، تم اس پر کیوں نہیں چلتے؟ اگر تم معاشرے میں عزت پانا چاہتے ہو تو تم اپنی بیویوں کو عزت دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے آپ لڑکیوں پر زیادتی نہ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔